تو تاریخ کا یہ ظلم ہے اور تاریخ کی یہ خیانت ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو مسلمان تھے، جو کلمہ گو تھے، جو مومن تھے، ان پر آج تک بغیرت مسلمان ان کو مرتد کہتا ہے، حالانکہ اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ ابو بکر عمر کی خود شہادت ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ یہ ان کا قصور کیا تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور بھائی کوئی ہے حدیث تمہارے پاس کہ جو ابو بکر کو زکوٰۃ نہ دے اس پہ چڑھائی کرو، اس کو قتل کرو، اس کے عورت کے ساتھ تم زنا کرو، اس کے بچوں کو اپنا غلام بناؤ؟ یہ کس کی شریعت ہے؟ یہ ہے ابو بکر کی خلافت، یہ ہے ابو بکر کی خلافت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئے؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو کے ساتھ جنگ لڑنا کفر ہے، اب اس کو قتل کرنا وہ تو اس سے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جو کسی مسلمان کو مار دیتا ہے غلطی سے، اگر مارتا ہے تو اس کے وہ حکم اور ہے کہ بھئی میں دیوار کو ٹھیک کر رہا تھا نا، وہ غلطی سے دیوار گر گئی، کوئی مر گیا، میں نے وہ تو قتل نہیں، جو جان کر قتل کر دیتا ہے وہ تو جہنمی ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ عزیزو، میں پہلے ان کے علماء کی شہادات آپ ان کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ مخالفین خلافت ابی بکر، مخالفین خلافت ابی بکر جنہوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا، یہ مسلمان تھے، یہ مرتد نہیں تھے، ان کو مرتد کا نام دیا گیا۔ یہ مسلمان تھے، پہلی بات یہ، ان کے علماء کے اقوال، پھر میں ابو بکر عمر کے اپنے اعترافات دکھاؤں گا آپ کو، یہ مسلمان تھے، اور دکھاؤں گا آپ کو کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر، نہ کہ زکوٰۃ کے منکر تھے، کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو پھر یہ ابو بکر کب وہ، یعنی ابو بکر کو خلیفہ شرعی نہیں مانتے تھے، تو ابو بکر کی خلافت اجماعی کیسے بنا؟ اجماعی کیسے؟ اجماع تو ہوتا ہے سب کا اتفاق، کہ سب کہتے ہیں کہ یہ مسلمان، یہ خلیفہ ہے۔ اور یہ اس جرم کا جواب کون دے گا کہ ابو بکر نے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا، کئی قبائل کو قتل عام کیا اس نے، اور اس کے عورتوں کو اٹھا کے لے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی کوئی آ جائے نا آپ کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائے، آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے گھر میں بے بس بیٹھے ہیں، بھائی کسی نے لڑائی، اپنے 100 مسلات کے پابند، اب کوئی فوج آ جائے، آپ کو قتل کرے، آپ کی لڑکیوں کو اور آپ کے عورتوں کو اٹھا کے لے جائے، اور آپ کے جو چھوٹے بچے ان کو غلام بنا دے۔ یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ داعش کو برا کہتے ہو؟ داعش تو ابو بکر ہے، داعش تو عمر ہے، داعش برا ہے۔ یہ کتاب المحلہ لابن حزم، الجزء الحادی عشر، ادارت الطبع، یہ جز نمبر 11، ابن حزم اندلسی، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ مجتہد، جزء حادی عشر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، سب مسئلہ نمبر 2104 میں، صفحہ نمبر 193 میں ابن حزم کیا فرماتے ہیں؟ اہل الرد کانوا علی قسمین، جن کو مسلمان مرتد کہتے ہیں نا، ان کی دو قسم ہیں، ایک تو مرتد ہی نہیں ہے، دوسرا، دو گروہ ہیں، ایک مرتد نہیں، دوسرا بھی مرتد نہیں، کوئی مرتد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مرتد ہے ہی نہیں، دونوں قسم اس کے مرتد نہیں ہیں۔ اہل الرد کانوا قسمین، اہل الرد دو قسم کہتے ہیں، کتنے قسم کہتے ہیں؟ دو قسم۔ قسم لم یؤمن قط کاصحاب مسیلمہ و سجاح، ایک وہ تھے جن کو مرتد کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی مسلمان بنے ہی نہیں تھے، وہ تو شروع سے مسیلمہ کذاب، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ظہور ہوا تھا۔ مسیلمہ کذاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا۔ اور سجاح، یہ لوگ، یہ تو ان کے جو ماننے والے تھے، یہ تو کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے نا، اس نے اپنے قبیلے میں جا کر نبوت کا اعلان کیا، کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق کی، ایمان لائے، اس پہ ایمان لائے، تو وہ تو کبھی مسلمان تھے ہی نہیں، ان کو مرتد کہنا ہی غلط ہے۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو، اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے۔ فَهَؤُلَاء حَرْبِيُّونَ لَمْ يُسْلِمُوا قَطْ، یہ کافر حربی تھے، یہ کبھی مسلمان بنے ہی نہیں تھے۔ لا يختلف احد في انهم تقبل توبتهم واسلامهم، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں نا، ان کا توبہ بھی قبول ہے، اور یہ مسلمان بننا چاہے مسلمان بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ کبھی مسلمان تھے ہی نہیں۔ البتہ ان میں بہت کم صحابہ تھے، اشعث ابن قیس مثلا، ایسے صحابہ تھے بہت کم
جو مسلمان سے وہ انہوں نے مسلمہ کذاب کے ماننے والے بنے تھے نا، وہ تو بہت کم تھے. وہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر وہ مسلمہ کے صحابی بنے تھے، وہ بہت کم تھے. لیکن جو عمدہ جو مسلمہ اور سجاح کے ماننے والے تھے، یہ تھے شروع سے کافر، یہ مرتد نہیں تھے. والقلس قسم الثانی، اور دوسرا جس کو ہم مرتد کہتے ہیں نا، اہل ردہ، کہ ابو بکر نے اہل ردہ سے، مرتدین سے جہاد کیا. اچھا کس سے جہاد کیا بھائی؟ قوم اسلموا ولم يكفروا بعد اسلامهم، یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد یہ کبھی کافر نہیں بنے، یہ کبھی کافر نہیں بنے. لیکن منعوا الزکاة من ان يدفعوها الى ابی بکر فعلى هذا قتلوا، ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے اجتناب کیا تھا اور انہوں نے ابا کیا تھا اور انہوں نے منع کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ کو ابو بکر کو دیں گے. زکوٰۃ ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں کہ زکوٰۃ کا من کرتے، زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں کیوں دیں بھائی؟ یہ کون ہے ابو بکر؟ کس نے اس کو خلیفہ بنایا؟ قرآن میں، سنت میں، ابو بکر کو زکوٰۃ دیں. وَفَعَلَى هَذَا قُتِلُوا، ابو بکر نے اسی بات پہ ان سے لڑائی کیا. ان کی جو تہس نہس کر دی ابو بکر، عمر نے، خالد ابن ولید وغیرہ نے فوج بھیجائے صحابہ کا، ان کو تہس نہس کیا، ان کو قتل عام کیا، ان کے بیوی بچوں کو انہوں نے اسیر بنایا، ان کے ساتھ زنا کیا، زنا بالجبر کیا، ریپ کیا ان کو. ان لوگوں نے، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ یہی تو ہے، صحابیات کے ساتھ انہوں نے زنا کیا. یہ کون ہیں؟ کس جرم پہ؟ اس جرم پہ کہ ابو بکر صاحب کو زکوٰۃ نہیں دے رہے. ولا يختلف الحنیفیون، حنفیوں کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، ولا الشافعیون، اور شوافع کا بھی اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان هؤلاء ليس لهم حکم المرتد اصلا، کہ یہ اصلا مرتد تھے ہی نہیں. ختم بات. وهم قد خالفوا فعل ابی بکر فیہم ولا يسميهم اہل ردہ، یہ علماء احناف اور علماء شوافع یہ ابو بکر کے فعل کو خطا سمجھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں کہ ابو بکر نے غلط کیا ان کے ساتھ، مسلمان کو قتل کیا تو نے، سبحان اللہ، اور ان کو مرتد نہیں کہتے. ودلیل ما قلنا شعر حتیہ المشہور الذي يقول فيه، اور یہ بہت واضح بات ہے، اس کی دلیل وہ یہی مانعین زکوٰۃ کے شاعر کا قول ہے کہ اس نے شعر میں کہا اتعنا رسول اللہ ما كان بیننا فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر، یعنی ملک ابی بکر. کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان کی اطاعت کرتے تھے. فیا لحفنا، ہماری کیا مصیبت ہے، ما بال دین ابی بکر. دین عربی زبان میں کئی ایک چیزوں کو کہتا ہے، ایک معانی دین کی ہوتا ہے بادشاہت. ابو بکر کی بادشاہت، خلافت کہاں سے آئی ہے؟ دین و ابی بکر یعنی خلافت ابی بکر، اس کی دلیل آئے گی. ایورثها بکرا اذا مات بعده فتلك لعمر اللہ قاسمۃ الظہر. ابو بکر، بکر کا باپ، اس نے کہا کہ اگر بکر مر جائے تو پھر اس کے بعد ابو بکر مر جائے تو اس کے بعد بکر کو، اپنے بیٹے کو خلافت دے گا. تو یہ تو مصیبت ہے کیا؟ یہ ان کو تو اللہ، ہم تو دین کے ماننے والے نا، ان لوگوں کی بادشاہت کو تو نہیں ماننے والے. فہو مقر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما ترى، تو یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا معترف ہے. الفاصل في الملل والأهواء والنحل، تأليف ابن حزم الظاهري، الجزء الثاني طبع دار الجيل. اس کتاب میں بھی صفحہ نمبر 214 میں اہل ردہ طائفة بقیت علی الاسلام ایضا، یہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا تھا نقیم الصلاة والشرائع الاسلام، ہم اسلام مانتے ہیں، اس میں نماز پڑھیں گے، ہم اسلام کی تمام احکام کو مانتے ہیں، تمام شریعت کو مانتے ہیں. الا اننا لا نؤدی الزکاة الى ابی بکر، لیکن ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر کے ہم طاعت نہیں کرتے، کیا زکوٰۃ اس کو دینا؟ اس کو کس نے خلیفہ بنایا؟ ولا نعطی طاعتا لاحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طاعت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ یہ شیعہ بھی نہیں تھے کہ یہ کہنا کہ یہ مثلا، کیونکہ قبائل جو تھے نا عرب کے قبائل، یہ آخر میں مسلمان ہوئے تھے، تو یہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کو. ان میں شیعہ تھے بہت کم، مثلا مالک ابن نویرہ شیعہ تھا،
مالک ابن نویرہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کا ماننے والا تھا، لیکن ان کے جو قبائل تھے وہ کسی کو نہیں مانتے تھے، بھائی ہم ابو بکر کو نہیں مانتے. وَكَانُوا هَؤُلَاء كَثِيرًا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. اچھا، اب دین سے مراد فلا يحلفنا ما بال دین ابی بکر، یہ دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حکومت کی بات ہو رہی ہے. کتاب جمہورۃ اللغہ لابن درید متوفى سنہ 321، الجزء الثانی طبع دار العلم للملائین. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ بہت سارے معانی دین کے بتاتے ہیں کہ دین کے کیا کیا معانی ہیں. ان کے ایک معنی میں سے الطاعت والملک، طاعت اور بادشاہت. بادشاہت، حکومت. قال اللہ تعالی ما كان ليأخذ اخاه في دین الملک. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں یہ ہے کہ بنیامین کے یوسف کے بھائی آئے تھے نا 10-11، تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت عزت کیا اور بعد میں ان کو گندم دے دیا، اور ان کے گندموں میں ان کے جو پیمانہ تھا، کاسا تھا، ان کے گندموں میں رکھ دیا. لیکن اپنا بادشاہ کا جو تھا اس نے حکم دیا کہ اس کو بنیامین کے اس کے گندم میں رکھ دو. پھر بعد میں اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت کا جو ہے پیمانہ جو ہے وہ گم ہو گیا. تو تلاشی کرنے لگے، تو کہاں سے ملا؟ سب تلاشی ہو گئی تو یوسف علیہ السلام کے جو سکا بھائی ہے بنیامین، اس کے گندم سے مل گیا. تو وہاں ما کان لیأخذ، سورہ یوسف آیہ نمبر 76، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. تو یوسف کے مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے حکومت میں اس کی فرمان کے مطابق جائز نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو جو چوری میں پکڑا گیا اس کو پکڑ لیں. تو اس کیا کیا پھر طریقہ کار کہ بنیامین کو روکنا ہے. تو پھر ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ہاں کیا ہے، آپ لوگوں کے ہاں رسم کیا ہے، اگر کوئی شخص چوری کرے تو چور کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چور کو وہ ہم اس غلام بنا دیتے ہیں، خادم بنا دیتے ہیں جس شخص کا مال چوری کیا. تو ان کے یعنی کنعان والوں کے طریقے کے طور پر اس کو پکڑا تھا. یہ دین الملک، دین الملک یہاں پہ دین سے مراد کیا ہے؟ دین سے مراد کیا ہے؟ اس کی بادشاہت ہے، اس کی قانون ہے. اچھا، یہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین کہ یہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا. مانعین زکوٰۃ یہ مسلمان تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دینے والے. اب علماء کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ابو بکر عمر کے اپنے اعترافات، یہ مسلمان تھے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے کتاب الزکاہ میں حدیث نمبر 1399. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1399 میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان ابا ہریرہ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکان ابو بکر، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور ابو بکر بادشاہ بنے، خلیفہ بنے. وکفر من کفر من العرب، اور عرب میں سے لوگ جو کافر بننے تھے وہ کافر بن گئے. کافر بننے سے کیا مراد ہے؟ ان کو یہ لوگ کافر کہتے تھے، ابو ہریرہ ان کو کافر کہتا ہے، صحابہ ان کو کافر کہتے ہیں. اب مشہور ہے کہ مرتد مرتد مرتد، ٹھیک ہے نا. ان کا کفر کیا ہے؟ فقال عمر نے ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس، تو کیسے، کس وجہ پر، کس مجوز پر ان کے مقابل لڑے گا؟ اور بھائی اگر یہ مرتد تھے، اگر یہ کافر تھے تو اب عمر پاگل ہے؟ اتنا بدیہی سوال. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی کہ وہ اسلام کی خاطر لڑتے تھے کہ مسلمان بنو یا تم سے لڑیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال تو بھیجا تھا کہ تم کس مجوز پہ لڑتے ہو. پورا سوال سن لیجئے کہ عمر نے کیا پوچھا، کیف تقاتل الناس، کس مجوز پر تم قتال کرو گے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک لڑوں کہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ. فمن قالها فقد عصم منی مالہ
منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ. اور جس شخص نے شہادتین پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ادا کیا، تو اس نے اپنی مال اور اپنی جان کو بچا لیا، محفوظ ہے. اب اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی اس سے جنگ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ وہ کسی کو کیا کرے، کسی کو قتل کرے یا کسی کو چوری کرے، کہ اگر اس پہ حد جاری ہو، زنا محسنہ کرے تو حد جاری ہو، قتل ہو جائے، پھر اس پہ قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں. وحسابہ علی اللہ، اور پھر اس کا حساب اللہ پر ہے، کہ وہ اگر مثلا جھوٹی اس نے شہادتین پڑھی ہے نا، جھوٹی شہادتین پڑھی ہے، تو پھر اللہ اسے گرفت کرے گا، لیکن دنیا میں اس سے قتال نہیں ہے. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دینا، ٹھیک ہے نا، بہت سارے قبائل نے کہا. تو عمر کیا کہتا ہے ابو بکر سے، ابو بکر جنگ کی تیاری کر رہا ہے، صحابہ اٹھو، یلا یلا صحابہ اٹھو، تلوار اٹھاؤ، ان کو قتل کرو، اور ان کے بچوں کو ادھر لے کے آؤ، عورتوں کو اٹھا کے لے کے آؤ، ان سے زنا کرو. تو یہ صحابہ اس کام کی تیاری کر رہے ہیں. تو عمر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا مجوز کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ میں اس وقت لڑوں گا کہ جب تک وہ شہادتین پڑھیں، شہادتین پڑھنے کے بعد تو ان سے قتال کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ تو میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کا مقصد کیا ہے عزیزو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے، وہ اگر یہ مسلمان نہیں تھے تو یہ کہنا اب عمر کا کیا ہے، عمر کا باطل ہے. یہ سوال میں اور اس حالت میں کوئی تناسب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر نے کیا کہا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال. کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، جو بھی شخص زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کرے، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، تو میں اس سے قتال کروں گا. اس زکوٰۃ سے اس کا کیا مراد ہے؟ یعنی جو شخص مجھے زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس سے میں قتال کروں گا. زکوٰۃ جو ہے حق مال ہے. واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتهم على منعها. اللہ کی قسم، اگر وہ ایک مادہ جو بکری ہوتی ہے نا، فیمیل بکری، اس کو عناق بولتے ہیں، ایک بکری بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پر، اگر مجھے نہ دے، اگر پیغمبر کو ملتا تھا بکری، اگر مجھے نہ دے تو میں ان سے قتال کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں اعتراف کس کا؟ اعتراف عمر کا بھی ہے، ابو بکر دونوں کا ہے، کہ یہ سب مسلمان تھے، یہ سب کلمہ گو تھے، یہ سب صلوات کے پابند تھے. یہ جو ہے زکوٰۃ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، لیکن ابو بکر کو دینے سے انکار کیا تھا. تو ابو بکر کی درد یہی ہے کہ تم پیغمبر کو دیتے تھے، مجھے نہیں دیتے. جب تک تم جو مال ان کو دیتے تھے مجھے نہ دو، میں تم سے قتال کروں گا، تمہارے عورتوں کو اٹھا دوں. ابھی تک ان ابو بکر عمر دونوں کے اعترافات سے ثابت ہو چکے ہیں کہ سب مسلمان تھے. تو اور یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ابو بکر کو. کیا اور اس بات پہ ان کے علماء نے بھی تصریح کیا ہے، اور میں نے پہلے بھی تصریحات علماء ابن حزم کے کلام سے دکھا دیا آپ کو. یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری، الجزء الرابع عشر، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1428 2007 میں بیروت لبنان میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 میں، وصنف منعوا الزکاة، صنف منعوا الزکاة. ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا تھا، وتعولوا قوله تعالی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حدیث آیہ مبارکہ کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. سورہ توبہ. کہ ان کے اموال سے زکوٰۃ لے لے. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ ان کے اموال سے تو کیا کر، زکوٰۃ لے لیا کر. تطهرهم وتزكيهم بها. جب آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لیں گے تو اس زکوٰۃ کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ کہ ان کے نفوس اور ان کے اموال پاک ہو جائیں گے، ان کی گناہیں معاف کیے جائیں گے، ان کے اموال پاک کیے جائیں گے. وصل علیہم، اور ان پہ آپ درود بھیجا کریں، ان کے لیے دعا دیں. جب ان سے زکوٰۃ لیتے ہیں، صدقات لیتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم. جب آپ ان پہ درود بھیجتے ہیں، ان پہ دعا کرتے ہیں، مانے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے باعث آرامش خاطر ہوا کرتی ہے، ان کو اس سے سکون ملتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اچھا. فزعموا ان دفع الزکاة خاص به لان غیره لا يطهرهم ولا يصلي عليهم فكيف تكون صلاته سكنا لهم. انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لے لو لوگوں سے،
اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر ہم سے زکوٰۃ لے لے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم زکوٰۃ دیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو یہ ہمارے لیے باعث آرامش ہوگی، باعث سکون ہوگی۔ اب اللہ نے قرآن میں تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اگر زکوٰۃ لے لیں تو وہ دعا کریں تو یہ ہمارے لیے باعث آرامش ہے۔ عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری جزء الخامس والعشرون چھاپ دار الفکر، یہاں پر بھی صفحہ نمبر 30 میں اسی بات کو عینی صاحب نے بھی اسی بات کو جو میں نے فتح الباری سے دکھایا ہے وہ آپ کی خدمت میں وہی بات کو انہوں نے بھی دہرایا کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو کیسے زکوٰۃ دیں، ابو بکر کو زکوٰۃ، ابو بکر کی جو دعا ہے وہ ہمارے باعث سکون نہیں، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ جو ہے اس کو باعث سکون ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ زکوٰۃ کے ساتھ وہی کرتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ وہ کیا تھا میرے ملاحظ ناظرین؟ صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی کتاب الزکاة حدیث نمبر 1395، یہاں پر یہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا ہے تو ان سے کہا کہ ان سے فعالمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ آپ یمن جا رہے ہیں تو یمن میں لوگوں کو وہاں پہ آپ سکھائیں کہ اللہ نے اموال میں زکوٰۃ واجب کیا ہے، زکوٰۃ اغنیائہم سے لیا جاتا ہے، فقرائہم کو دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اسی قوم کے اغنیاء سے، اسی قوم کے پیسے والوں سے زکوٰۃ جمع کرو، اسی قوم کے فقراء میں تقسیم کرو۔ تو یہ جو مانعین زکوٰۃ تھے کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ زکوٰۃ لے کر اپنے ہی فقراء میں تقسیم کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب معالم السنن وهو شرح سنن ابی داود لابی سلیمان احمد بن محمد الخطابی البستی، معالم السنن جزء ثانی معالم السنن کی، یہ سب کتابیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں مخالفین کی کتابیں، شیعوں کی کتاب نہیں ہے۔ کتاب الزکاة یہاں پہ صفحہ نمبر 4 میں وَقَدْ كَانَ فِي ضِمْنِ هَؤُلَاءِ الْمَانِعِينَ مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ كَانَ يَسْمَحُ بِالزَّكَاةِ وَلَا يَمْنَعُهَا إِلَّا أَنَّ رُؤَسَاءَهُمْ صَدُّوا عَنْ ذَلِكَ الرَّأْيِ وَقَبَضُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي ذَلِكَ كَبَنِي يَرْبُوءَ فإنه قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نمير عن ذلك وفرقها فيهم۔ جن لوگوں کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے وہ زکوٰۃ ابو بکر کو بھیجنا چاہتے تھے، عوام جو تھے کہ چل ابو بکر کو بھیجتے ہیں، مدینہ بھیجتے ہیں، لیکن اس قوم کے رؤساء نے انہوں نے ان کو یہ کرنے نہیں دیا۔ ان کے جو سردار تھے انہوں نے زکوٰۃ جمع کیا اور پھر اسی قوم میں انہوں نے بانٹ دیا، فقراء میں بانٹ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ایسے وہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ تو اب میرے محترم ناظرین یہاں پہ میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، اب لوگ بھی آئیں گے مناظرہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ میں یہاں پہ اب طعن کا اظہار کرتا ہوں۔ طعن کیا ہے میرے محترم؟ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، کوئی نص کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہے، یہ تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ خلافت کی دلیل کیا ہے؟ یہ ادعا کرتے ہیں کہ اجماع ہے۔ کون سی اجماع؟ ان لوگوں نے جو کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ تم سب مسلمان تھے، سب مسلمان۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، نہ کہ وہ زکوٰۃ کے منکر تھے، انہوں نے کہا تھا ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بھلے اور ابو بکر نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ مجھے ایک بکری بھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے مجھے نہ دے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ تو ابو بکر نے ان سے قتال بھی کیا، ان کو قتل بھی کیا، ان کے مردوں کو قتل عام کیا، ان کے عورتوں کو سب ریپ کرایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب خود بتاؤ، یہ مدینہ اسٹیٹ کی کہانی ہے، اسلام کی کہانی ہے، تم خود بتاؤ کہ اس کے خلافت پہ اجماع ہے؟ اور کب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد ابو بکر کو زکوٰۃ دے، جو نہ دے اس کو قتل کیا جائے؟ کتاب ہے مسلم بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 34 میں حدیث نمبر 48، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ یہ اصح الکتب بعد القرآن الصحیحان، بخاری و مسلم، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کے سے جنگ لڑنا کفر ہے۔ تو بتاؤ، جب ابو بکر عمر دونوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے،
پابند صوم و صلات تھے، ان کو قتل کیا، ان کو عورتوں کو اٹھایا ہے. یہ ان کے قتال کیوں کفر نہیں ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھٹی دیا ہے؟ کیا ابو بکر عمر کو کھلا چھٹی ہے؟ جو کر رہے ہیں ان پہ حرام کچھ بھی نہیں ہے. پھر بخاری میں حدیث نمبر 6044، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. پھر حدیث نمبر 6045، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك. جو کسی کو فاسق کہے، جو کسی کو کافر کہے، اگر وہ فاسق اور کافر نہیں ہے وہ خود اس پہ پلٹ جاتا ہے. انہوں نے اپنی کتابیں بھر دیا نا کہ یہ کافر تھے کافر تھے کافر تھے. کب کے کافر تھے بھائی؟ مرتد ہیں مرتد ہیں. جنہوں نے ابو بکر نے ان کو قتل کرا یہ سب مرتد ہیں. اچھا، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ سباب المسلم فسوق وقتال الکفر، قتال الکفر، حدیث نمبر 64. پھر دوسری سند کے ساتھ وہی اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث ایک بات پیش کروں، بہت واضح دلیل کہ جن لوگوں کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا تھا، یہ مانعین زکوٰۃ نہیں تھے، یہ ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے، ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے یہ ابا کرتے تھے. یہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے. الدرر السنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ تألیف شیخ الوہابیہ محمد شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ الحرانی، ابو عباس ابن تیمیہ حرانی کی کتاب الدرر السنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ. اچھا، جزء 10 کتاب حکم المرتد 1995 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر معاف کیجیے گا، یہ الدرر السنیہ فی اجوبۃ النجدیہ یہ محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب ہے، یہ ابن تیمیہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد ابن عبد الوہاب جن سے وہابی فرقہ کہا جاتا ہے نا، ان کا پیر ہے. تو اس کتاب میں صفحہ نمبر 178 میں ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہیں، قال الشیخ رحمہ اللہ، کہتے ہیں ابن تیمیہ نے فرمایا، اور یہ ابن تیمیہ کا استدلال ہے، نہیں کہ ابن تیمیہ کا کوئی فتویٰ ہو کہ آپ کہہ دیں کہ ہم اس کے فتویٰ کو نہیں مانتے، اس کی استدلال ہے، اور اس کی استدلال ملاحظہ فرمائیے فی آخر کلامہ علی کفر مانعی الزکاة، کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کافر ہوتا ہے. ابن تیمیہ نے اس کے متعلق فرمایا، الصحابہ لم یقولوا هل انت مقر بوجوبها او جاحد لها، صحابہ نے کبھی مانعین زکوٰۃ سے نہیں پوچھا. ابو بکر نے جو فوجیں بھیجی ہیں نا صحابہ کو قتل کرنے کے لیے، وہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے ابو بکر کو، کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی کیا تم زکوٰۃ کے قائل ہو یا زکوٰۃ کے قائل نہیں ہو، کیا تم زکوٰۃ کو اس شریعت کا جز مانتے ہو یا نہیں مانتے. اس کا تو کبھی ان سے سوال نہیں کیا، تو ان سے پوچھا کہ تم ابو بکر کو کیوں نہیں دیتے. اگر ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیا اس بات پہ ان کو قتل کیا گیا، نہ کہ یہ ان سے پوچھا ہو کہ کیا تم زکوٰۃ کے قائل ہو یا زکوٰۃ کے قائل نہیں ہو. هذا لم يؤحد عن الصحابة بحال، یہ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے کہ ابو بکر کی جو فوج گئی ہے، عمر کی جو فوج گئی ہے مسلمانوں کے قتل کے لیے، ان کے عورتوں کے ریپ کے لیے، ان سے پوچھا ہو کہ بھئی آپ زکوٰۃ کو مانتے ہو یا زکوٰۃ کو نہیں مانتے. یہ تو کبھی نہیں. ان سے کہا کہ ابو بکر کو کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے. بل قال الصدیق لعمر، بلکہ ابو بکر نے عمر سے کہا تھا، واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتهم على منعها. اللہ کی قسم اگر مجھے، ہاں ابو بکر نے کیا، اگر مجھے وہ بکری ایک بکری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، مجھے نہ دے تو میں ان سے جنگ کر لڑوں گا. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد وجوبها. ابو بکر نے اباحہ قتال کی جواز قتال کی دلیل، اباحہ قتال کی دلیل کس چیز کو قرار دیا ہے؟ مجرد عدم عطاء الزکاة الى ابی بکر، نہ یہ کہ سرے سے یہ کہ کوئی شخص وہ اس کا منکر ہو، جہد کرے کہ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے. وقد روی ان طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، روایت میں موجود ہے کہ بہت سارے طوائف تھے کہ وہ زکوٰۃ کو مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے ہم وہ بخیل تھے، مثلا وہ کنجوس تھے، نہیں دیتے تھے ابو بکر کو. اچھا، یہ آپ نے اعتراف دیکھ لیا. سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان سے جنگ لڑنا کفر ہے.
اچھا اس کو قتل کرنا کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 93 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو شخص ایک مومن کو عمدن قتل کرے اس کی جزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ کی اس پر غضب ہے، اور اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اور اللہ نے لے اس کے بہت عظیم عذاب بنایا ہے، تیار کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مرتد کیا کہ قتل کیا، یہ جرم کیا ہے کہ ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دے رہا.